السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ معزز مکرم سامعین کرام، آج کے درس میں لاک ڈاؤن اور مرد و خواتین حضرات کے لیے اعتکاف کا مسئلہ، اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ معزز حاضر سامعین، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ اعتکاف کا بھی ہے۔ رمضان المبارک کے افضل اعمال میں سے اعتکاف کے لیے بھی لاک ڈاؤن ریکارڈ بن رہا ہے۔ ایسے میں اکثر حلقوں سے یہ سوال آ رہے ہیں کہ اگر مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہ دی گئی یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر ہم مسجد میں اعتکاف نہ کر سکیں تو مجبوری کے تحت اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں، ایسا کرنا شریعت مطہرہ کی روشنی میں صحیح ہوگا؟ چنانچہ اس سلسلے میں احناف کے یہاں عورتوں کے اعتکاف میں پہلے سے سہولت موجود ہے کہ ان کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے، جبکہ ان کے یہاں اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہی نہیں ہے، تو مرد ہو یا عورت کہیں بھی اعتکاف کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کورونا وائرس کے سبب مردوں کے لیے بھی عورت کو پہلے سے آزادی حاصل ہے، گھروں میں اعتکاف کرنے سے متعلق احناف کے فتاوی بھی آ چکے ہیں۔ لیکن اہل الحدیث وہ جماعت ہے جو دین میں کسی اہل حدیث جماعت کے عالم کے قول کو حجت نہیں مانتے ہیں، سوائے جدید اجتہادی مسائل کے جہاں شریعت خاموش ہے اور اجتہاد کی شریعت سے گنجائش ہے۔ اعتکاف کے مسئلے کو بھی ہم دلائل کی روشنی میں حل کریں گے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے نصوص سے صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کہ جس طرح حج و عمرہ مکہ میں ہی ہوگا، اگر کورونا وائرس کی وجہ سے مکہ کا سفر ممکن نہیں ہے تو کوئی اپنے ملک میں حج و عمرہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کورونا یا اور کسی مجبوری کے تحت مساجد بند ہونے پر اعتکاف گھروں میں کرنا جائز نہیں ہوگا، نہ مردوں کے لیے اور نہ ہی خواتین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر کہا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر اپنی بیویوں سے مباشرت یعنی ہم بستری وغیرہ نہ کرو۔ یہاں عاکفون فی المساجد سے استدلال ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بغیر مسجد کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ صحیح بخاری 2026 نمبر کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحے تک رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ پھر ان کے بعد نبی کائنات علیہ السلام کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی کائنات علیہ السلام آپ کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام مشقت کے باوجود مسجد ہی میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر گھر میں بھی اعتکاف جائز ہوتا تو گھر میں ضرور اعتکاف کرچے
گرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، بطور خاص عورتیں کہ ان کی ضرورت اکثر گھروں کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعهم یجہرون بالقراءۃ فکشف الستر وقال الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة او قال في الصلاة۔ دیکھیے صحیح ابو داؤد 1332 نمبر کی روایت، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا، آپ نے لوگوں کو بلند آواز سے قرات کرتے سنا تو پردہ ہٹایا اور فرمایا، لوگوں سنو، تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو کوئی کسی کو ایذا یعنی تکلیف نہ پہنچائے، اور نہ قرات میں یا کہا صلاۃ میں اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے بلند کرے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وقد ارانی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما المکان الذي كان يعتکف فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد، صحیح مسلم 1171، کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں پر مسجد میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ سارے دلائل واضح کرتے ہیں کہ اعتکاف کا محل اور جگہ صرف مسجد ہی ہے۔ یہی کتاب و سنت کی تعلیم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف سے واضح ہے۔ عورتوں کے حق میں بھی اعتکاف مسجد ہی میں مشروع ہے، مسجد کے باہر گھر میں عورتوں کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پہلے صحیح مسلم کی حدیث اور امام نووی کی شرح آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ اس سے زیادہ واضح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2033، 2034 اور 2041، اسی طرح 2045 ہیں، جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے ازواج مطہرات نے مسجد میں اپنے اپنے خیمے نصب کیے تھے۔ امسال کورونا کی وجہ سے مساجد میں اعتکاف کرنا امر محال لگ رہا ہے، اس وجہ سے جو لوگ اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں اگر انہیں مسجد میں اعتکاف کی سہولت میسر نہ آ سکے تو اپنا اعتکاف چھوڑ دینا چاہیے، اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے سے گناہ آئے گا، بلکہ مسنون عمل ہے اور اللہ انہیں نیت کے مطابق پورا ثواب اور بدلہ دے گا۔ ازواج مطہرات کے خیمہ سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال رمضان مبارک کا اعتکاف نہیں کیا تھا۔ جو لوگ کورونا کی وجہ سے مردوں کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا جائز قرار دے رہے ہیں، ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف ہے۔ نیز یہ بات بھی غلط ہے کہ ہر بستی میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف کرے، ورنہ پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اور ساتھ ہی عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عورتوں کا گھر میں اعتکاف سے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا بدعت ہے، لہذا ہمیں اتباع سنت کو لازم پکڑنا چاہیے اور دین کے نام پر بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور قرآن و سنت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔